قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور حضور نبی اکرم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اقدس کے تصدق سے آج ہم مولا المسلمین داماد رسول شوہر سیدہ خاتون جنت شیر خدا حیدر کرار اسد اللہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی حیات پاک میں سے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ خالق کائنات مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک قرآنی آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کے موضوع کو بیان کیا ہے، اور اس کے تناظر میں جس قوم کے اندر امانت ہوتی ہے وہ قوم ہمیشہ سرخرو ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے پروجیکٹ کو لانچ کیا تو آپ کا بیسک جو پرپس تھا وہ تھا ٹرسٹ قائم کرنا۔ آپ نے پہلے ٹرسٹ قائم کیا، پہلے آپ نے امانت کا مظاہرہ کیا، اپنی صداقت کا مظاہرہ کیا، اور اس لیول کا مظاہرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن، جو آپ کی جان کے دشمن تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ پلان کیے، آپ کے خلاف انہوں نے منصوبے بنائے، تو ابو جہل کے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی۔ لوگ آتے تھے حج پر اور بہت زیادہ مقدار میں آتے تھے کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، لیکن وہ بتوں کا طواف کرتے تھے، کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے زمانہ جاہلیت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گیدرنگ میں جاتے، لوگوں کے ہجوم میں جاتے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے اور ان کو بتاتے کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہ تو تم بتوں کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہو، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، اس لیے بتوں کی پوجا کو چھوڑو۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارا بزنس سارا بند ہو رہا ہے اس بندے کی وجہ سے، تو جو بڑے بڑے وہاں کے بدماش تھے، لٹیرے تھے، سرمایہ دار، جگیردار تھے، وہ اکٹھے ہو گئے، سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ اس پر کون سی ایسا الزام لگایا جائے کہ اس کو جو ہے لوگ اس سے متنفر ہو جائیں، یہ جو لوگ اس کے قریب آ رہے ہیں تو لوگ اس سے دور ہٹنا شروع ہو جائیں، تو کون سا اس پر الزام لگایا جائے۔ وہ چور، لٹیرے، جگیردار، بدماش، ابو جہل، ابو لہب، اتبا، شیبہ، یہ سارے مغیرہ اکٹھے ہو گئے ایک گھر میں، اور کسی نے ان میں کہا کہ ان کو لوگوں کو افواہ پھیلا دی جائے کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ تو اتبا کہنے لگا کہ بیوقوف آدمی، کبھی اس کو جھوٹ بولتے ہو سنا؟ یہ تو بچہ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ تو بچہ جانتا ہے۔ تو جو لیڈر ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ جھوٹا نہیں ہوتا، وہ جھوٹا نہیں ہوتا بلکہ وہ سچا ہوتا ہے۔ لیکن اگر لیڈر پاکستان کا ہو تو اس کی میرے خیال میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا یہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ لیکن افسوس ان پر نہیں، افسوس ہم پر ہے کہ ہم ہی ان کا انتخاب کرتے ہیں، اور انتخاب کرتے وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے ماتھے پر سچا لکھا ہے یا اس کے ماتھے پر جھوٹا لکھا ہے۔ تو یہ بھی ہم نے جج کرنا ہے، اٹ از آور ریسپانسبلٹی۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو جہاں حکمران طبقہ بارگاہ خداوندی میں بروز محشر جواب دہ ہوگا، تو یاد رکھیں وہاں پر یہ مظلوم عوام بھی وہاں پر جواب دہ ہوگی، مظلوم بھی وہاں پر جواب دہ ہوں گے۔ جب فرشتے جانیں نکالتے ہیں لوگوں کی، ان الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا۔ فرشتے جب جانیں نکالیں گے ان لوگوں کی
جو مظلوم قوم ہے، جو اپنے اوپر ظلم سہتی ہے، قطیب اس سا منافق نہیں کوئی دنیا میں، اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ جو قوم اپنے آپ پر ظلم سہتی رہتی ہے، اپنے حق کے لیے کھڑی نہیں ہوتی اور ان لوگوں کا انتخاب نہیں کرتی جو سچے لوگ ہیں، بلکہ جھوٹوں کا انتخاب کرتی ہے، تو جب فرشتے ایسی مظلوم قوم کی جانیں نکالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مظلوم تھے، ہم مجبور تھے، تو فرشتے ان کو کہتے ہیں کیا خدا لم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی، تمہیں کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا، تم کیوں اپنی جانوں پر جان بوجھ کر ظلم سہتے رہے؟ تو جہاں پر یہ حکمران طبقہ یہ اس کے اندر ملوث ہے، وہاں پر عوام بھی کم نہیں، وہاں پر ہمارا اپنا بھی بڑا ایک اس میں کنٹریبیوشن ہے، ہمارا اپنا اس میں پارٹیسپیٹ ہے، ہم خود اس میں باقاعدہ برابر کے شریک ہیں، حصے دار ہیں۔ اس لیے کسی کی غیبت کرنا، تانو تشنیع کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مذمت کرنے سے کیا ہوگا؟ کرتے رہیں مذمت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو جب لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہے تو جناب مذمت کرنے سے بھینس آپ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ بحث آپ کی نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جو کوئی پروجیکٹ لانچ کرتا ہے، جو عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، جو رائے عامہ کا، رفاع عامہ کا کام کرنا چاہتا ہے، اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ دشمن بھی اس کو دیکھ کر کہے کہ یار واقعی یہ بندہ سچا ہے، یہ جھوٹا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا، ہم الزام لگاتے ہیں یہ خائن ہے۔ خائن کہتے ہیں خیانت کرنے والے کو۔ عتبہ کہنے لگا بیوقوف مت بنو، کبھی کسی نے دیکھا ہے اس شخص کو خیانت کرتے ہوئے؟ تمہاری اپنی بیویوں کی امانتیں اس کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں اور تم کہتے ہو کہ وہ خائن ہے؟ کچھ شرم یاد کرو، وہ کیسے خائن ہو سکتا؟ لیکن یہ جو جسٹیفیکیشن دے رہا تھا، اس کو مت سمجھیے کہ وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیور میں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کوئی بڑا الزام لگاؤ، وہ جو لوگوں کی عقل سے باقی جو ہے پردہ پڑ جائے۔ پھر تم ہی بتا دو کیا ہے۔ اس نے کہا میرے خیال میں اس کو ساحر کہنا زیادہ مناسب ہے۔ ہم لوگوں میں یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، یہ میوزیشین ہے، یہ لوگوں پر جادو کرتا ہے اور جادو کر کے لوگوں کو اپنا بنا لیتا ہے، اپنا گرویدہ کر لیتا ہے، اس لیے لوگوں اس شخص سے اوائڈ کرو، اس شخص سے بچ کر رہو۔ انہوں نے کاہن کہا، جادوگر کہا، انہوں نے ہر جتن کیا، لیکن اس کے باوجود چونکہ امانت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شست میں شامل تھی، دیانت بھی آپ کی طبیعت میں شامل تھی، سچائی بھی اس لیڈر کی طبیعت میں شامل تھی، پھر اس کا جو پروجیکٹ تھا وہ کامیابی تک پہنچ کر رہا اور زمانہ اس کو روک نہیں سکا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ تبادو گے۔ تو یہ اسلام چیز ہی ایسی، اسلام کا مزاج ہی ایسا ہے، جب کوئی اس راستے پر نکل پڑتا ہے کہ دنیا ساری اس کی مخالف ہو جائے، خدا کی قسم خدا اس کا مددگار ہو جائے۔ جس کا خدا مددگار ہو جائے، مجھے بتائیے بھائی طاقت کس کے پاس تھی؟ فرعون کے پاس تھی یا موسیٰ کے پاس تھی؟ ساری طاقتیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، فرعون کے پاس تھی، لیکن خدا کس کے ساتھ تھا؟ خدا موسیٰ کے ساتھ۔ تو جس کے ساتھ خدا ہو جاتا ہے، وقت کے فرعون پھر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں ایک چیز ہے کہ وقت کے فرعون کوشش کر کے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، لیکن جس کے ساتھ خدا ہے وہ اس کو مٹنے بھی تو نہیں دے گا۔ تو پہلی چیز امانت ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا اب یہ جو ہے جس قوم کے اندر امانت ہوتی ہے، دیانت ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے اور اس کے لیڈروں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس قوم کو پھر انصاف ملتا ہے، وہ قوم پایا تکمیل تک پہنچتی ہے، وہ قوم جو ہے وہ کامیابی کی منزلیں، وہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ آپ کہیں گے جی وہ فورن میں جو ادر کنٹریز ہیں وہاں کے لوگ جو بڑے مہذب ہیں، وہاں کے لوگ بڑے سٹیبل ہیں، تو یہ صرف ہماری خام خیالی ہے، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے امریکہ کے اندر فلائٹ چلی گئی تھی 2.5-3 گھنٹے کے لیے، تو آپ یقین جانیے کہ لوگ وہاں کے پلازوں کے پلازے لوٹ کر لے گئے تھے، 2-3 گھنٹوں کے لیے اندھیرا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے کہ ایسی پرلے درجے کی بدتمیز قوم آپ نے زندگی میں نہیں دیکھی ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس کو اپنی جو ہے یہ نہیں پتا کہ who is my father، وہ آپ کے لیے مہذب ہے؟ جو زنا کی پیداوار ہے، جو بدکاری کی پیداوار ہے،
جو نشے کی پیداوار ہے، آپ اس کو مہذب قوم کیسے بنا دیتے؟ تو اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا۔ ایسے محض جو ہے وہ چند ایک باتیں دیکھ کر جو ہے صفائی کی اگر بات کرتے ہیں تو اسلام پہلے کہتا ہے طہور شطر الایمان، وہ اگر ہم نے نہیں رکھی، ہم نے گند ڈالا ہے تو اس میں غلطی ہماری ہے، کیونکہ گندے ہم ہیں۔ اسلام کا جو ہے وہ اصول وہ غلط نہیں ہے، اسلام کے رسول اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اگر ہم صفائی کا خیال نہیں رکھتے، جگہ جہاں دل کرتا ہے تھوک دیتے، جہاں دل کرتا ہے ریپر پھینکتے، جہاں ہمارا دل کرتا ہے جناب ایسے چھلکے اٹھا کر پھینکتے۔ یہ پچھلا جمعہ میں آپ کو پڑھا دی، یہاں سے جا رہا تھا، تو یہ ہماری ایک اخلاقی تربیت سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ میں نے اپنی ذاتی زندگی کے تجربات مجھے ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ہمارا رویہ ہے قوم کا۔ تو میں جا رہا تھا یہاں پہ روڈ کے اوپر، تو ایک شخص نے جو ہے آگے گاڑی کا دروازہ کھول کر یہ جو چھلی کا جو ہوتا ہے وہ اس کا بقایا جات چھلی کھا کر جو پیچھے رہ جاتا ہے، تو یوں کر کے اس نے باہر پھینکا، تو قریب تھا کہ میرے منہ کے اوپر لگتا۔ کیا کریں گے آپ؟ یہ قوم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اسلامی کانسٹیٹیوشنز میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم کہاں پہ ہے؟ ان غداروں میں ہے، لٹیروں میں ہے، سرمایہ داروں میں ہے، ان چوروں میں ہے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان لوگوں تک پہنچاؤ جو ان امانتوں کے حقدار ہیں۔ ملک ہمارا ہے، سرمایہ ہمارا ہے، یہ جو ہے محنت ہم کر رہے ہیں، یہ لگژری گھروں میں بیٹھ کر موجے مار رہے ہیں، یہ لوٹ رہے ہیں قوم کو، ہمارا سرمایہ اور ہمارے سرمایہ کی بنیاد پر پل یہ رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب حکمران طبقہ کہا جاتا ہے نا، تو حکمران طبقے سے اور کوئی نہیں مراد ہوتا۔ یہ نہ سمجھنا یہ کوئی وزیر، مشیر اور منسٹر، پرائم منسٹر، یہ جو ایم این اے ایم پی ایس، ان کی کیا جرت ہے بیچاروں کی، ان کی کیا جرت ہے؟ یہ تو شطرنج کے مورے ہیں، یہ شطرنج کے مورے ہیں، جس کی گتھی سے پکڑ کر جس کو اٹھا کے جہاں مرضی بٹھا۔ جب بات حکمرانوں کی جاتی ہے تو اس سے مراد آپ کے جرنیلز ہوتے ہیں جو آپ کے ملک کے اوپر اور قوم کے اوپر سانپ بن کے مسلط ہے، اور کسی کی جرت نہیں ہے کوئی یوں آنکھ اٹھا کے بھی ان کے خلاف بات کر سکے، کسی کی جرت نہیں۔ یہ اشرافیہ، یہ معزز طبقہ جن کی ہر رات جن کی طائفوں کے گٹھوں پر گزرتی ہے، آپ ان کو سٹڈی کر کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہ وہ طبقہ ہے، آپ ان سے کیا انصاف کی امید رکھتے ہیں؟ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو پھر انصاف کی بات کرو، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ کسی مولوی کے ارے گرے کی بات نہیں ہے۔ ایک سیاست کو بنیاد بنا کر قوم کو لوٹا، دوسرا مذہب کو بنیاد بنا کر، مذہب کا پتہ پھینک کر نام نہاد پیر اور نام نہاد مولوی، انہوں نے قوم کو لوٹا۔ اللہ ماشاءاللہ علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو صاحب دل ہیں، علماء ہیں، جو صحیح معنوں میں علم کی ترویج کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر شعور پیدا کر رہے ہیں، تو ہیں ایسے لوگ جو کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے اور ان کی مدد فرمائے اور ان کو اور توفیق دے۔ یہ بات نہیں ہے کہ نہیں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن 99% وہ آپ کے جو ہے طبقہ جو کہ مذہبی طبقہ ہے، جو سیاسی طبقہ ہے، اور جو پیری مریدی والا طبقہ ہے، تو اللہ ماشاءاللہ یہ سب کے سب یہ سورسز ہیں، سورس آف انکم ہے، ذرائع ہیں۔ اقبال کہتے ہیں سود نہیں نذرانہ ہے پیران حرم کا۔ یہ نذرانہ نہیں، سود ہے یہ جو کچھ لوگوں سے ہڑپ کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا امانتیں لوگوں کی ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ اب اس امانت داری کے حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، لا ایمان لمن لا امانت له۔ جو شخص امانت دار نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، جو شخص امانت دار نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت نہ کرو اور اپنی بھی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ تو یہ اسلامی ملک یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ قوم کا پیسہ یہ امانت ہے، یہ
قوم کی خدمت یہ امانت ہے، تو اللہ نے حکم دیا ہے ان امانتوں میں خیانت نہ کرو، اور جو امانت دار نہیں ہو سکتا وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا جو کردار ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایٹ دا ٹائم آف مائگریشن کفار مشرکین کی دشمنوں کی امانتیں آپ کے پاس جمع تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جانے لگے، تو آپ نے اپنے بستر پر مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کو لٹایا، اور آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ لوگوں کی امانتیں ایز اٹ از ان کے گھروں میں دے کر تم مدینہ آ جاؤ۔ اب پہلی بات امانتوں کی آپ نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے، میں ان لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہوں لہٰذا میرے بستر پر تم لیٹ جاؤ، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا تم یہاں پر سو جاؤ، اور یہ امانتیں میرے پاس پڑی ہیں، یہ امانتیں واپس پہنچانی۔ تو امین بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کو لٹایا، اور اتنا یقین تھا، اتنا ٹرسٹ تھا کہ وہ ساری امانتیں جو کہ اللہ کے نبی کے پاس تھی، اللہ کے نبی نے وہ ساری امانتیں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کو آپ نے لوٹائی، اور پھر آپ نے وہ امانتیں من و عن اسی طرح لوگوں تک پہنچا جیسے لوگوں کی امانتیں پڑی تھیں۔ پھر آپ کا دور خلافت آیا، آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشیر رہے، حضرت عمر فاروق کے مشیر رہے، حضرت عثمان غنی کے مشیر رہے، بڑے خوبصورت کارنامے سر انجام دیا آپ نے، تمام غزوات کے اندر آپ نے شرکت کی، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، سب جو ہے یہ غزوات مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے عظیم کارنامے تھے۔ خیبر کے اندر آپ نے عظیم کارنامہ سر انجام دیا، خیبر میں مرحب آپ کے سامنے آیا، آپ کی شجاعت اور بہادری کی بات نہیں کی جائے تو وہ پھر ہماری بات ادھوری رہ جائے گی، علی کا ذکر ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شجاعت اور بہادری کا ذکر نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف مائگریشن جب آپ وہاں سے نکلنے لگے مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف جانے لگے تو ابو جہل نے ایک کوشش کی، اس نے ایک جسارت کی، اس نے اپنے گنڈے اکٹھے کیے، اس نے کہا کہ اس شخص کو کم از کم پکڑ لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے ہیں لیکن اس کو پکڑ لو، اس کو نہ جانے دو۔ تو آپ کے ساتھ فیملی تھی، بچے تھے، آپ وہاں سے نکل رہے تھے تو انہوں نے پیچھے اپنے گنڈے بھیج دی، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے ڈک کر ایک نظر پیچھے دیکھا، ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا، ایسے ہی جیسے شیر جا رہا ہو اور اس کے پیچھے لکڑ بکے بھاگ رہے ہیں، اور شیر مڑ کر اگر پیچھے دیکھ لے تو پھر کیا حال ہوتا ہے، بس یہی صورتحال۔ آپ نے ایک بار مخاطب کر کے فرمایا کہ ابو جہل آج تک 13 سال ہو گئے تم لوگ بدتمیزیاں کرتے رہے، تم لوگوں نے ہر ظلم ستم کیا، جبر کیا، طرح طرح کے مظالم ڈھائے، کون سا ایسا ظلم ہے کہ جس کی تم لوگوں نے حد پار نہیں کر؟ مجھے یہ بتاؤ کہ آج تک ابو طالب کے بیٹے نے تلوار اٹھائی ہے، تمہارے خلاف تلوار اٹھائی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمہاری بھول ہے، ابو طالب کا بیٹا تلوار اٹھاتا تھا لیکن کوئی تھا جو اس کو روک لیتا تھا اور ہاتھ پکڑ لیتا تھا، کہتا تھا کہ نہیں علی ابھی تلوار اٹھانے کا وقت نہیں ہے، ابھی تلوار اٹھانے کا وقت نہیں ہے۔ ابو جہل آج اگر میرا ہاتھ قبضہ شمشیر پر جاتا ہے تو یہ یاد رکھنا کہ میرا ہاتھ پکڑنے والا میرے ساتھ نہیں ہے، وہ مدینے چلا گیا ہے، اگر یہ ہاتھ اٹھ گیا اور تلوار اٹھ گئی تو پھر کوئی بچا نہیں سکے گا۔ بس یہ کہنا تھا کہ ابو جہل کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل اور وہیں سے اپنا لشکر لے کر وہ واپس بھاگ گیا لکڑ بگوں کے۔ یہ شجاعت، بہادری اور دلیری مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم۔ پھر آپ نے خیبر کے موقع پر وہاں پر مرحب آپ کے سامنے بہت بڑا جری جنگجو تھا، کافر اس کے نام سے کانپتے تھے، کافر کانپتے ہوں گے، کافر اس کے نام سے کانپتے تھے۔ مومن نہیں ڈرتا، مومن کا بچہ بھی ہو تو وہ نہیں ڈرتا، مومن کا جمال کیسے ڈرے؟ مومن کا تو بچہ بھی نہیں ڈرتا۔ تو یہ یہود و نصارہ جتنی مرضی بدتمیزیاں کرتے رہے، جتنے مرضی بچوں کا قتل عام کرتے رہے غزہ کے اندر، لیکن اسلام اپنی ایک طاقت رکھتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ ختم ہونے کے لیے نہیں آیا
بلکہ اسلام اس دنیا پر قیامت تک کے لیے قائم ہونے کے لیے آیا ہے اور وہ کر رہے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ اپنی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں, پھونکوں سے بجھانے کی کوشش. ہماری کمزوریاں ضرور ہیں, اور وہ کمزوریاں میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے جو ہماری کمزوریاں ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان کمزور ہو گئے. تو یہ تو صرف ہمیں جو ہے لیڈرشپ کی ضرورت ہے, ایک ایسا ٹرسٹڈ آدمی ہو جو قرآن حدیث کا فالوورز ہو کمپلیٹلی طور پر, اس قوم کو لیڈ کرے, اس کے پاس جو ساری فیسلٹیز ہوں. چلے کوئی جرنیل ہی آ جائے, اللہ اس کا بھلا کرے, قرآن کو پکڑ لے, ایک ہاتھ میں جو ہے وہ میزائل ہو شاہین اور ایک ہاتھ میں قرآن ہو, کیا خیال ہے, اور قوم کا خیر خواہ بن جائے, خدا اس کو ہدایت دے. قوم میں سے تو کوئی اٹھتا ہے تو اس کو مار کے بٹھا دیا جاتا ہے, تمہاری کیا ضرورت کہ تم ہمارے خلاف ہو. چلو ہم دعا کرتے ہیں کہ تم ہی آ جاؤ, تم ہی آ جاؤ, یہ نام نہاد جمہوریت کا یہ تماشا ختم کر دو. کون سی کمی ہے خدا کی کتاب کے اندر جب خدا نے چیلنج کیا ہے کہ یہ وہ دین ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قیامت تک کے لیے کوئی اور ایسا دین نہیں جس کے اندر وہ اصول موجود جو اللہ نے اسلام کے اندر رکھ دی. اس کو جو ہے اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ قدامت پرستوں کا مذہب نہیں ہے, یہ ماڈرنائزیشن کریٹ کرتا ہے, یہ ماڈرنائز نیشن کا یہ مذہب ہے. اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, یہ ہر دور میں اپنے ماننے والوں کو اپڈیٹ رکھتا ہے اور یہ خود بھی اپڈیٹڈ ہے. اس کی حکومتیں نہ جانے کب سے چلی آ رہی, نہ اس کی کابینائیں توڑی جاتی, نہ اس کے لوگ مستعفی ہو کر دھمکیاں دیتے, نہ اس کے قوانین کے اندر کوئی رد و بدل کیا جاتا ہے, نہ اس کے قوانین کے اندر کوئی ترمیم کی جاتی. یہ وہ قوانین ہیں جو کہ لوگوں کے گھڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ آسمان سے خدا کے بنائے ہوئے ہیں. اور ان قوانین کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ کہتے جی آپ کہتے ہیں کہ یہ قوانین ہیں, تو آپ بتائیے کون سے قوانین ہیں, آپ بتائیے آپ کو کون سا قانون چاہیے, ہم دینے کو تیار ہیں. آپ بتائیں, آپ کو جو ہے وہ عدلیہ سے ریلیٹڈ چاہیے, آپ کو معاشرے سے ریلیٹڈ چاہیے, آپ کو جو ہے وہ جسٹس سے ریلیٹڈ چاہیے, آپ کو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ چاہیے, آپ کو کون سی فیلڈ میں کون سے طبقے کے لیے آپ کو قوانین چاہیے اور وہ قرآن کے اندر موجود نہ ہو. یہ چیلنج ہے میرا کیا چیلنج ہے؟ یہ قرآن کا چیلنج, یہ قرآن کا چیلنج ہے. تو یہ سارے کے سارے عوام کو بہکانے کے لیے یہ دھوکے ہیں اور یہ طفل تسلیاں ہیں, یہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں, لوگوں کو جو ہے مطمئن کیا جاتا ہے نہیں نہیں جی یہ ایسا ہے. پھر جو ہے وہ ہمارے جو سیکولرزم سے تعلق رکھنے والے جو ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ بھی ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو ماڈرنائز شو کرنے کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, قرآن حدیث سے ذرا وہ نگاہیں موڑ لیتے ہیں. تو عزیز دوستو, ہماری کامیابی ہی صرف اس میں ہے کہ ہم گنبد خضراء کی طرف اپنی نگاہیں جما لیں, قرآن کی طرف اپنی نگاہیں جما لیں. اس کو چھوڑنے میں کامیابی ہے ہی نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جب خدا نے چیلنج کیا ہے کہ میں کوئی اور قانون تم سے قبول ہی نہیں کروں گا, جو مرضی تم لے کر آؤ, تو تم پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ اسلامک قوانین؟ بتائیے مجھے کون سا قانون ہے جو یہاں پہ اسلامک ہے؟ صرف 5% سعودیہ کے اندر اسلامک قوانین نافذ ہیں. آپ نے پیچھے دیکھا وہ ایک مرسل لڑکا تھا جس نے اپنے کزن کو مرڈر کیا تھا ایک پروگرام کے اندر, تو اس کا بڑے بڑے انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے سفارشیں, پورے ان کے قبیلے آئے, مال جائیداد زیورات اٹھا کر انہوں نے ان کے پاؤں کے اندر رکھ دیا. آپ نے دیکھا میڈیا کے اندر بڑی وائرل ہوئی تھی. تو وہ مرسل لڑکا جو کہ قاتل تھا, تو انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا, فیملی نے ایکسیپٹ نہیں کیا, انہوں نے کہا نہیں. تو پھر قاتل کیفر کردار تک پہنچا اور کافر جو ہے قاتل کو لٹکایا گیا, ہینگ کیا گیا سب کے سامنے. اب کیا اس سے نتیجہ رزلٹ کیا نکلا کہ زندگی میں دوبارہ وہاں کا رہنے والا کوئی شخص وہ ہتھیار کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے میں اگر ماروں گا تو مروں گا. یہاں پہ جس کا جو دل کرتا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, دھجیاں اڑا کر رکھ دی, جس کو چاہے غریب غلام دان کر دے, اس کو ابیوزز کرے, برا بھلا کہہ دے, کوئی پوچھنے والا نہیں. یہاں پر جو ہے جو آفیسر بن جائے, بیوروکریٹ بن جائے, جو بڑے عہدے پر فائز ہو جائے, کرسی پر بیٹھ جائے, کسی کی جرأت ہے جناب اس کے خلاف کوئی بات کر سکے؟ ایسی ٹریجڈی, ایسے پولیٹیکلی اس کو مارے گا
کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ یہاں پہ چلتا ہے، یہ حالات. جب قرآن یہ نہیں کہتا. شیر شاہ سوری کی حکومت آئی تھی یہاں پر پنجاب کے اندر، اور ایک گاؤں میں ایک خاتون کا بیٹا، جوان بیٹا قتل ہو گیا تھا کسی دشمنی میں. تو انہوں نے قتل کر دیا، قاتل نہیں مل رہا. یہی لٹیرے جگیردار جو مارتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتے، قتل کرتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، قتل کرتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، یہ اس طرح ٹریجڈی کرتے. تو شیر شاہ سوری کے دور میں یہ قانون تھا درخت کاٹنے سے متعلق. درخت کاٹنے کی سزا 302 تھی. کوئی درخت کاٹتا ہوا پکڑا جائے. اتنی درختوں کی پروٹیکشن کی. آج یہ پولوشن، آلودگی، یہ اسموگ، یہ ساری چیزیں، یہ بیماریاں طرح طرح کی وائرل ہو رہی ہیں اور بارشیں نہیں ہو رہی. اس کی بنیادی ایک وجہ یہ درختوں کے دشمن جو جنگلات کو کاٹ کاٹ کے انہوں نے جناب زمینوں کے اندر پتہ نہیں تباہیاں مچا دی. اور پھر اس کے لیے پروٹیکشن نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے. وہ پروٹیکشن نہیں ہے کیوں کہ ان کو جو ہے، جو فارمر ہیں ان کو اتنا سرمایہ نہیں دیا جاتا. وہ بیچارے چھوٹے موٹے درخت کاٹ کوٹ کے اپنے گزارے کرتے ہیں ان کو بیچ کر. تو یہ بہت ساری لمبی چوڑی کہانیاں ہیں. تو شیر شاہ سوری کے دور میں 302 کا قتل کا کیس تھا درخت کاٹنے والے پر. تو وہاں پر دوستو ایک خاتون کے بچے کو قتل کیا گیا. قاتل نہیں مل رہا تھا. اس نے آ کر شیر شاہ سوری کی خدمت میں درخواست دائر کی کہ اتنے دیر سے ڈھونڈ رہی ہوں اور قاتل کا پتہ نہیں مل رہا. تمہارا دور ہو اور تمہارے ہوتے ہوئے مجھے انصاف نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جاؤ، چلی جاؤ. پتہ پوچھا اور رات کے اندھیرے میں چھپ کر گیا اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر، اپنے کابینہ کے لوگوں کو، اور جا کر درخت کاٹنا اس ایریے میں شروع کر دی. رات کے 2:30-3 بجے پولیس کے لوگ آئے کوتوالی اور انہوں نے آ کر گرفتار کر لیا. جب وہاں لے کر گئے انہوں نے پگڑی ہٹائی اور دیکھا کہ یہ تو وقت کے شہنشاہ ہیں. انہوں نے کہا کہ بدبختو، تمہیں رات کے اندھیرے میں یہاں پہ درخت کاٹتا ہوا انسان نظر آ جاتا ہے اور دن کے اجالے میں کوئی کسی انسان کو کاٹ کے چلا جائے تو تب تمہاری آنکھیں بند ہو جاتی. سب کو انہوں نے لائن کے اندر کھڑا کر دیا. ایک دن نہیں گزرا تھا کہ قاتل بے نقاب ہو گئے. قاتل تو انہی کے اندر چھپے ہوتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی. تو عزیز دوستو، حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا دور انتہائی سنہری دور تھا، اور آپ نے امانت کو من و عن لوگوں تک پہنچایا. بیت المال کے اندر آپ کے پاس جتنا مال آتا تھا، جہاں سے ڈونیشن کا آ رہا ہے، صدقات خیرات کا آ رہا ہے، غرباء کے لیے آ رہے ہیں، زکوٰۃ آ رہی ہے، یا بیت المال کا مال غنیمت آ رہا ہے، جو بھی جہاں سے آ رہا ہے، آپ اسی وقت اس کو ٹھہرنے نہیں دیتے تھے. اسی وقت وہاں سے اٹھوا کر جو جس کا رائٹ ہوتا تھا لوگوں تک اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تھے، پہنچا دیتے تھے، اور وہاں پر جھاڑو لگواتے تھے اور پھر اس جگہ پر نماز پڑھتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ اے پروردگار عالم، جو میری ذمہ داری تھی میں نے نبھا دی ہے، مجھے معاف کر دینا، مجھ سے کوئی غلطی ہوگی. سب کچھ زیرو کر کے لوگوں تک ان کا پہنچا کر بھی وہ پھر بھی گڑ گڑا کر خدا کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے مولا کائنات. اور یہاں پہ سب کچھ لوٹ لاٹ کے اور کرپشن اور رشوت اور بددیانتی اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے لوٹ لاٹ کے، تو پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا. تو اس لیے دوستو یہ الیکشن آ رہا ہے، اس الیکشن پر ذرا یہ بھی دیکھنا ہے، صرف انسانوں کے چہرے نہیں دیکھنے، ان کے دل بھی پڑھنے ہیں. تو اس لیے ہر بندے کی اپنی مرضی، ہر انسان نے اپنا جواب دینا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جہاں پر امام کٹہرے میں کھڑا ہوگا بروز محشر تو اس کو سپورٹ کرنے والے بھی ساتھ کھڑے ہوں گے. ولا تعاونوا بالاثم والعدوان، سرکشی اور گناہ کے کاموں میں دوسروں کو مدد نہ کرو. اگر کوئی جو ہے لٹیرا کسی پر ظلم کرے گا، جبر کرے گا، ظلم کرے گا، تو یہ بات یاد رکھیں جو ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں. یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. تو اس کو دیکھ کر ہماری تو دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا شخص آئے کہ جو کہ اسلام کا بھی خدمتگار ہو اور پاکستان کا بھی خدمتگار ہو. آمین. اس کے لیے ہماری دعا ہے. کوئی ایسا نظر آئے تو اس کو ضرور آپ کو ووٹ دیں. یہ امانت ہے اور امانت میں خیانت نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ اس امانت کو من و عن پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.